बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से एट मॉर्निंग एट होम एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क जुम्मा मुबारक। आज के दिन कहा जाता है कि दिल से जो दुआ मांगी जाती है, जायज़ दुआ ऑफ कोर्स, तो कोई ऐसा कबूलियत का वक्त होता है कि आपकी दुआ एक्सेप्ट या कबूल हो जाती है। सो अच्छी अच्छी दुआएं करें, पॉजिटिव चीज़ें करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्यूअर्स, आज का टॉपिक बर्दाश्त है, यानी कि सब्र। अब मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि आप बहुत सब्र करें, सब्र करना बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप जानते ही हैं। आज एक तो एग्जांपल्स आपके साथ मैंने व्यूअर शेयर करने हैं। हम लोग अल्लाह ताला से, रब ताला के सामने हाथ फैलाते हैं, अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे बच्चों का ख्याल रखें, हमारे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दें। बहुत सी हमारी, हर इंसान की अपनी सिचुएशन, अपनी नौयत के हिसाब से दुआएं होती हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हम अपनी इस ज़िंदगी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो फ़ौरन तो नहीं हो जाती। चुटकी बजा के पौधा लगाएं, वो पौधा उगने में एक सर्टन अमाउंट का टाइम लगाएगा, और अगर वो पौधा इवेंचुअली दरख्त बनने वाला है तो कभी कभी सालों साल लग जाते हैं उसको प्रॉपर अपनी शेप में आने के। था वो बीज, आपने बो दिया, लेकिन उसने अपना वक्त, अपना टाइम लेना है एक स्टेज पे पहुंचने के लिए। जैसे हम तालीम हासिल करते हैं, चाहे हम तेज़ी से भी हासिल करने की कोशिश करें, डबल प्रमोशंस हो जाएं, घर बैठ के भी कर लें, लेकिन फिर भी अगर हमारी ख्वाहिश है कि हमें डिग्री मिले, तो उस डिग्री के मिलने में और जो हमारा प्रैक्टिकल टाइम है चीज़ें करने का, उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ वक्त व्यूअर्स लगता ही है। तो बर्दाश्त के साथ जो एक चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है वक्त। हमें अपने अंदर पेशेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से पैदा करनी है कि अल्लाह ताला से अगर दुआ मांगी है, कोई रिक्वेस्ट की है, तो इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। जायज़ ख्वाहिशात व्यूअर्स हमेशा पूरी हो जाती हैं, लेकिन हाँ, अगर उस जायज़ ख्वाहिश के थ्रू आपको कोई नुकसान पहुँचेगा या आपके इर्द गिर्द वालों का या किसी और शख्स के लिए वो नुकसानदेह है, तो शायद आपकी वो दुआ कबूल ना हो, लेकिन उसकी जगह या उसके एवज़ आपको कुछ और मिल जाएगा। ये तो रब ताला ने भी हमसे वादा किया है। सो टेंशन की क्या बात है। हम सोच रहे हैं कि हमें चाहिए ऑल्टो गाड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने, लेकिन हमें वो ऑल्टो नहीं मिलती जिस वक्त हमें चाहिए। शायद अल्लाह ताला ने ये सोचा है कि कल को हमें उन्होंने हवाई जहाज़ देना है। हु नोज़ व्यूअर्स। बात यह है कि हमारा रब हमारी सोच से हमारे लिए करोड़ों गुना, हज़ारों क्या करोड़ों गुना बेहतर सोचता है। तो अपने रब में जब हम यकीन रखते हैं, जब फेथ रखते हैं, जब हमारा ईमान है कि हमारा रब हमारे सर पे है, तो फिर टेंशन किस बात की है। मैं व्यूअर्स जब यंगर ईयर्स में थी, मुझे बहुत जल्दी होती थी, हर वक्त फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही होती थी। अब तो खैर फास्ट फॉरवर्ड का ज़माना नहीं रहा, क्योंकि वो जो कहते हैं ना VCR का ज़माना है ना CDs का ज़माना है, लेकिन हम बहुत तेज़ी पे चल रहे होते हैं जब हम यंगर ईयर्स में होते हैं। अभी एक चीज़ की तो अभी उसका हमें रिज़ल्ट चाहिए, लेकिन व्यूअर्स ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती, और हमारी सोच से कहीं गुना बेहतर हमारा रब हमारे लिए सोच रहा होता है। सो हम 4 रुपये होते हैं, 2 रुपये की चीज़ हमारे रब ने हमें हज़ारों की चीज़ देनी होती है, लेकिन एट द राइट टाइम देनी होती है, राइट सिचुएशन में देनी होती है। और रब ने तो ये भी देखना है कि इर्द गिर्द का हर बंदा और दूसरे लोग किसी एक बंदे की ख्वाहिश पूरी करने से मुतासिर ना हो, क्योंकि वो रब अगर 70 माओं से ज़्यादा मुझे प्यार करता है तो बाकी सबसे भी करता है। सो टाइम, तहम्मुल, और कभी कभी ये हमारा टेस्ट होता है व्यूअर्स। देखिए, हम एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, उसमें टेस्ट किया जाता है और फिर उस हिसाब से हमें मार्क्स मिलते हैं। तो कभी कभी हमें टेस्ट किया जा रहा होता है। अगर कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ घर में आती है तो वो भी व्यूअर्स हमारी एक आजमाइश होती है, एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को हमने पास करना है एक आसान और बेहतरीन अंदाज में। सो क्या आपने वो वाला बच्चा बनना है जो बस पास होके घर आ जाता है या फेल हो जाता है, या आपने वो वाला बच्चा बनना है जो 100% मार्क्स नहीं तो 90% ज़रूर ले लेता है। देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो मैंने की और वो उस टाइम पे पूरी नहीं हुई, और सच्ची बात है मैं डिसहार्ट भी हुई। थोड़ा बहुत जब नमाज़ें पढ़ती थी तो दुआ करते हुए अल्लाह मियाँ से कहती थी कि अल्लाह मियाँ ये क्या, आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मेरा तो अल्लाह मियाँ के साथ बड़ा लाड वाला रिश्ता है, मैं तो लाड प्यार में कहती हूँ, मगर अल्लाह मियाँ मैं आपसे ये चीज़ आपने मुझे नहीं दी।
کیوں؟ آبویسلی اس کیوں کا جواب آپ کو بعد میں ملتا ہے. گھر کا ہی اگزامپل دیتی ہوں. میری بڑی خواہش تھی کہ میرا اپنا گھر ہو, میرا اپنا گھر ہو. ویور زمین خریدی, زمین میں ایشوز ہو گئے, یہ ہوا وہ ہوا, ہزار مسائل ہوئے. میری خواہش یہ تھی کہ 1 کنال کا میں گھر بنا لوں کسی طرح, جیسے تیسے بھی. ہوا یہ کہ زمین لے لی 2 کنال, سوچا تھا کہ 1 کنال بیچ دوں گی جب وہ کلیئر ہو جائے گی زمین, اور 1 کنال وہ جو اس کے پیسے آئیں گے زمین کے, اس سے پہ میں گھر بنا لوں گی. اللہ کے کام دیکھیں ویورز کہ وقت زیادہ لگ گیا, پیسے سیو کرتی گئی. پھر جب ٹائم آیا گھر بنانے کا تو تب اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میں 2 کنال پہ ہی گھر بنا سکتی تھی, فاؤنڈیشن ڈال سکتی تھی, نیے ڈال سکتی تھی. اور میں نے سوچا ہمت کرتی ہوں, پتہ نہیں ذہن میں کس طرح یہ بات ہوئی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہوگی کہ بھئی اس کو ابھی بنانا شروع کر دو, ہو جائے گا. اور ویورز آئی پرومس یو, وہ گھر بنانا شروع کیا. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری اوقات ہے کہ میں 2 کنال کے گھر میں رہوں. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں 1000 گز جسے کہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا تھا. I'll be very honest. میڈیا میں کام کرنا جتنی آپ, ہماری ہوائی روزی ہے, کبھی ہے کبھی نہیں ہے, لیکن اللہ کا کرم, اللہ کا بہت کرم کہ وہ 1 کنال کی جگہ 2 کنال کا بن گیا. ہاں 7 سال بعد بنا, 7 سال جو میں نے سوچا تھا اس سے لیٹ بنا, لیکن ڈبل چیز بن گئی اس کی بنسبت جو میری سوچ تھی, کیونکہ میری سوچ چھوٹی تھی, میرے رب کی سوچ بہت بڑی تھی. یہ ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں ویورز کیونکہ اب زندگی کے اس سٹیج پہ آ گئی ہوں جہاں پہ ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کر لیا ہے کہ میرا رب میرے لیے کچھ بہت بہتر سوچ کے بیٹھا ہے. تو میں اپنے دماغ کو ایکسٹرا نہ لڑاؤں. محنت کرنا شرط ہے, ایفرٹ کرنا شرط ہے, فیئر طریقے سے چلنا ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, جھوٹ نہیں بولنا, کنجوسیاں نہیں دکھانی, کمینگی نہیں کرنی, اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کے اپنے گولز کے لیے ایم کرنا ہے. میرا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے شیف نور ہمارے ساتھ کچن میں ہے تو میں شیف نور کا حق جو ہے وہ چھین کے اپنے لیے کچھ بناؤں. میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز دے. کسی کا حق نہیں لینا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. یا اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش ہے پلیز پوری کر دیجیے گا, اور پھر لگے رہو. رائٹ ٹائم کو پہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں ویورز آپ کی سوچ سے بہتر آپ کو ملے گا. لیکن اس میں ایک اور شرط ہے, حسد نہیں کرنا, لوگوں کی ٹانگ نہیں کھینچنی, غیبت نہیں کرنی, کسی کا کام نہیں خراب کرنا جسٹ بیکاز آپ کا کام نہیں ہو رہا. اگر آپ کو پروموشن چاہیے اور آپ کو کام پہ پروموشن نہیں مل رہی اور کسی اور کو مل گئی تو اس انسان سے نفرت نہیں کرنی, اس کو برا نہیں سمجھنا. اپنے وقت پہ, آپ کے ٹائم پہ آپ ایکسٹرا ایفرٹ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. کیونکہ ویورز روزی روٹی کا بھی ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ ہر بندے کو اس کے حصے کا ملے گا, لیکن اس کے لیے کوئی ایفرٹ تو کرنا ہے نا. اور ویورز یاد رکھیے گا, وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. مولا علی کا قول ہے اور میرا تو اس بات پہ ایمان ہے. آپ اپنی محنت کریں, اپنے ایفرٹ کریں, انشاءاللہ ویورز رب تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا. میں آج کل ایکچولی بہت سے ایسے لوگوں سے ویورز مل رہی ہوں جو بڑے ڈس ہارٹ ہوئے ہوئے ہیں, بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں. جب بھی ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم نظر نہیں آتے. تو میرا دل بھی خراب ہوتا ہے کیونکہ اوبویسلی جب کوئی بھی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ کی ذات کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے رب کو نہیں تکلیف ہوتی دوسروں کو, اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھ کے. لیکن ان کا پلان کچھ اور ہے. دیکھیں ویورز, جو انسان کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرتا نا, اس انسان کو دوسروں کی بھوک کی, دوسروں کی پیاس کا لحاظ نہیں آتا. جس انسان نے کسی چیز کی خواہش کی ہو, اس کو نہ ملی ہو, اس کو تب تک اس چیز کی قدر نہیں آتی جب تک وہ چیز ایفرٹ سے نہ ملے. سیدھی بات ہے ویورز, بچوں کو کھلونا بھی کسی بھی ایفرٹ کے بغیر آپ لے دیں تو وہ 5 سے 10 منٹ, آدھا گھنٹہ کھیلیں گے, اس کو توڑ بھان کے سٹ دیں گے. لیکن جس چیز کے لیے بچے کو محنت کرنی پڑے گی وہ بچہ اس کی قدر بھی زیادہ کرے گا. سو پکی پکائی جب مل جاتی ہے نا ویورز تو انسان قدر نہیں کرتا. تو شاید ہمارا رب ہمیں قدر سکھا رہا ہے اور ویلیو سکھا رہا ہے. سو ویورز دماغ کو کھولیں, دل کو بڑا کریں اور ایفرٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا. 042992000648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. شیف سیدہ نور حیدر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جمعہ مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اچھا شیف نور, کیا آپ کو ہر چیز جب آپ نے مانگی اسی ٹائم پہ ملی ہے؟ نہیں. کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں. آپ کو تو ہر چیز اپنے ٹائم پہ نہیں ملی, لیکن آپ مطمئن ہیں. کیوں؟ کیونکہ صبر سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. جب آپ صبر کرتے ہیں نا تو ایک وقت ہے
ایک وقت ہے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی تو مولا علی کا قول ہے کہ وویلا مت مچائیں, صبر کریں. جب آپ صبر کریں گے نا تو آپ کو وہ بہت اچھا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا نعمت بدل عطا کرے گا. لیکن اگر آپ وویلا مچائیں گے تو وہ شاید آپ کو وہ چیز نہ ملے. تو بات یہ کہ جو آپ نے ایفرٹ ڈالنی ہے پٹنا ڈالنے پہ, وہ ایفرٹ اس چیز کو پانے کے لیے ڈال دیں. ہاں جی, آپ نے نوٹس کیا کوئی چیز جب کسی کو نہیں ملتی وویلا تو وہ یہ بیٹھ کے نہیں سوچتے جی کہ میں اس کو کس طرح بہتر کروں. جی, اگلا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس کس کو جا کے اپنی کہانی سناؤں, اپنی داستان سناؤں اور جا کے پٹنا ڈالوں. واویلا نہ ڈالیں, پٹنا نہ دیکھیں ایک لمحہ, دیکھیں یہ تو ایک انسان کی فطرت, میرے ساتھ ابھی بھی ہوتا ہے کہ ایک منٹ کے لیے میں سوچوں یار یہ تو میں نے کرنا تھا یا یہ تو مجھے چاہیے تھا, لیکن پھر اسی لمحے مجھے خیال آتا ہے کہ تمہیں تمہارے ٹائم پہ مل جائے گا, ٹائم پہ ضرور ملے گا, لیکن ایفرٹ کرنا ہے. ہاں جی, شرط ہے محنت. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے, کیونکہ وہ 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ہم سے تو 1 ماہ کا پیار نہیں سنبھالا جاتا, تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور دیتا ہے, بس صبر. اچھا اب ریسیپی کی طرف آ جاتے ہیں میری جان. جی, آج ہم بنا رہے ہیں جی چٹخارا جنجر چکن. کیا بات ہے. ہاں جی, جنجر چکن تو سنی تھی, چٹخارا جنجر چکن نہیں سنی تھی. ہاں جی, اب آپ کھائیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے لیے انگریڈینٹس میں بول دیتی ہوں. جی, مرغ کا گوشت چاہیے ہمیں 1.5 کلو, ٹماٹر ہمیں چاہیے 4 سے 5 عدد, اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے. لہسن کی پیسٹ چاہیے 2 کھانے کے چمچ, ہری مرچ 1 کھانے کے چمچ, اس کی بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے. نمک حسب ذائقہ, لیموں کا رس 3 کھانے کے چمچ, ادرک 2 سے 3 کھانے کے چمچ, تیل 1.5 کپ, پیاز 4 عدد, چاٹ مسالہ 1 کھانے کا چمچ, کشمیری سرخ مرچ 2 چائے کا چمچ, دھنیا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, گرم مسالہ پاؤڈر 2 چائے کے چمچ, زیرہ پاؤڈر 2 چائے کے چمچ, سرخ مرچ کٹی ہوئی 1 کھانے کا چمچ, کیچپ 2 سے 3 کھانے کے چمچ, دہی 1 کپ, ہری مرچ, گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا اور ادرک جو ہے ہم اس کو گارنشنگ کریں گے. جی, سب سے پہلے ہم چکن کو اچھے طریقے سے واش کر کے اور اس کو ہم بالکل ڈرائی کر لیں گے, اور اس کے بعد اس میں لہسن کی پیسٹ, سبز مرچ کی پیسٹ, نمک اور لیموں کا جوس اور یہ جولین ادرک کٹا ہوا ڈال کے اس کو ہم میرینیٹ کر لیں گے. 3 سے 4 گھنٹے کے لیے چکن کو آپ میرینیٹ کر دیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے آئل میں چکن کو, آئل گرم کر کے چکن کو ہم نے فرائی کرنا ہے, مطلب تھوڑا کلر دینا ہے. جب اس کا تھوڑا سا کلر آ جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے اسی آئل میں ہم نے چاپڈ انین اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے. جو ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم ٹماٹر کی پیوری ڈال دیں گے. ٹماٹر کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کی ہم نے پیوری ڈال دینی ہے. ٹماٹر کی پیوری ڈالی, ساتھ ہم نے سارے مسالے ڈال دینے ہیں. سارے مسالے ڈال کے دہی بھی ڈال دینا اور اس کا اچھا سا مسالہ بنا لینا ہے, اور پھر چاٹ مسالہ بھی ڈال دینا اور کیچپ بھی ڈال دینی ہے. اور پھر جو ہمارا فرائی کیا ہوا چکن ہے وہ ڈال دیں, اور اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو 15 منٹ کے لیے آپ لو سے میڈیم فلیم پہ پکائیں. اور جب مسالہ آئل چھوڑنے لگے, چکن گل جائے, تو اس کو آپ ڈش آؤٹ کریں. اور اس کے بعد اس کے اوپر سبز مرچ اور لمبائی میں کٹا ہوا ادرک اور دھنیا کی گارنشنگ کر کے اس کو آپ روٹی کے ساتھ, چاول کے ساتھ, آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو, اور پراٹھے کے ساتھ اس کو سرو کرتے ہیں. ونڈرفل. ساتھ ہمارا منٹ رائتا اور فریش سیلڈ بنے گا. جی, کیا بات ہے, پورا دسترخوان سیٹ کر رہی ہیں آپ. پورا دسترخوان. یہاں پہ ویورز, بریک میں جانے سے پہلے کچھ ضروری اور پیارے پیارے لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے. سب سے پہلے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ ایک بہترین ووکلسٹ اور سنگر تھے. 2 اپریل 1902 کو پٹیالہ گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ کے والد استاد علی بخش خان اور چاچا استاد کالے خان سے آپ نے سنگنگ کی باقاعدہ تربیت حاصل کی. آپ کلاسیکل میوزک کے ہر سر, تال اور راگ پر عبور رکھتے تھے. اور بڑے غلام علی خان صاحب نے میوزک کی دنیا میں جو مقام حاصل کیا, کم ہی لوگوں کو یہ نصیب ہوا. اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ پٹیالہ گھرانے کے بہت سے جو آپ کے بعد کی جنریشن کے لوگ آئے, ان کے استاد بھی رہے, اور آپ نے پھر ان کو سکھایا, اور آج وہ لوگ بہت کامیاب ہیں ان دا ورلڈ آف میوزک. آپ کی ڈیتھ 25 اپریل 1968 میں ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے درجات بلند فرمائیں, آمین. نیکسٹ, ایک اور بہت ہی بہترین اور بریلینٹ پرسنالٹی, مدیحہ گوہر صاحبہ. آپ کی بھی آج ڈیتھ اینیورسری ہے. ایک بہترین ایکٹریس, پلے رائٹ, ڈائریکٹر اینڈ ویمنز رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں. آپ 1956 میں کراچی میں پیدا ہوئیں. جب اسٹوڈنٹ تھی تبھی آپ کو ایکٹنگ کا شوق تھا. آرٹ اینڈ انگلش میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کی. لنڈن سے تھیٹر سائنس میں ماسٹرز کیا. آپ نے اپنے شوہر کے ڈرامے میں کریٹر اور ڈائریکٹر شاہد محمود ندیم کے ساتھ اجوکا
थिएटर की बुनियाद रखी। आपने स्टेज ड्रामे, समाजी और माशरती जो डिफरेंट किस्म के मसाइल और प्रॉब्लम्स थे उनसे रिलेटेड क्रिएट किए और उनको पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पसंद किया गया। और आप अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेके डिफरेंट ममालिक में आपने ट्रैवल भी किया। आपको बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 25 अप्रैल 2018 में लाहौर में हुई। तो दुआ है कि अल्लाह पाक मदिया गौर साहिबा के दर्जात बुलंद फरमाए, आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। अब व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाते हुए आपको एक टीज़र दूंगी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मलेरिया की। कल भी बात की, कुछ दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मलेरिया बहुत ज़्यादा आम हुआ है और आज वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 की जो थीम है वो है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। तो इसका मतलब क्या है और आज के दिन की मुनासबत से जो गुफ्तगू होगी, आई होप कि वो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी और उसके साथ साथ एहतियात के जो बहुत से मामलात हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी को मलेरिया हो जाए तो इलाज से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम मना रहे हैं आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड, जी हाँ, सॉरी व्यूअर्स, पता नहीं चला कि मैं ऑन एयर हूँ कि नहीं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है और 2025 की थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, यानी कि मलेरिया हम लोगों के साथ ख़त्म हो जाएगा। री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद बाजिद मलिक जो जनरल फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले इस शो में इनवाइट करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मलेरिया जी सबसे पहले तो मुझे बताएं ये मलेरिया है क्या? जी, बेसिकली अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताया जाए और मलेरिया जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा भी हो सकती है और ये मच्छर के काटने से इंसानों में फैलती है। वेरी सिंपल, वेरी अनकॉमन। जी, कन्फ्यूजन नज़र आ जाती है व्यूअर्स, आपको भी पता है, मुझे भी, कि हूँ डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया है, कोई और बीमारी हो गई है, क्योंकि सिम्टम्स बड़े सिमिलर होते हैं। लेकिन उसकी तरफ हम आएंगे। ये बताइए कि फिर डॉक्टर साहब वर्ल्ड मलेरिया डे मनाने का क्या मकसद है? जी, बेसिकली मलेरिया डे जो है वो दुनिया के हर हिस्से में मनाया जाता है और ये इसकी वजह ये है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, लोगों को बता सका जाए कि किस तरीके से आप इस ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। नॉर्मली ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये चीज़ है। जिस तरह आप ट्रॉपिकल के अंदर बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ आते हैं जिनके अंदर बैंकॉक हो गया, बिल्कुल आपके अफ्रीकन थाईलैंड कंट्रीज, हो जिम्बाब्वे गया, हो गया, बिल्कुल मलेशिया, हाँ मलेशिया, इन कंट्रीज़ में। उसके अलावा अगर सिंगापुर में आई थिंक ख़त्म हो गया नहीं? जी, उन मुल्कों में अब काफ़ी कंट्रोल्ड है क्योंकि ऑब्वियसली कि जानलेवा बीमारी है। लोग इसके ऊपर डे बाय डे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा उसके केयरफुल होते हैं, प्रिवेंट करते हैं इस बीमारी को। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये बीमारी अभी भी काफ़ी फैल रही है और इसको लेकिन इसके डॉक्टर ऊपर साहब मच्छरों से जान कैसे छुड़ाएं? सोचने की बात है, मच्छर मक्खियाँ तो हमारा खेड़ा ही नहीं छोड़ते, तो सीधी बात है। जी। अभी देखें गर्मी किस शिद्दत पे पहुंची हुई है, मच्छर मक्खियाँ तो ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे वो किसी हॉलिडे पे आए हैं। देखिए, ये तो एक अब नॉर्मल चीज़ है। अब कुछ चीज़ों से हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप के तौर से हमें उन चीज़ों को ख्याल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसकी जो फैलने की वजूहात हैं वो गंदगी है। ये नॉर्मली अगस्त से नवंबर टाइम पीरियड के अंदर जो है ये ज़्यादा यानी कि फैलता अगर है। गंदगी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, तो फिर इसको कंट्रोल करना आसान है। बिल्कुल जी। अगर आप गंदगी को कंट्रोल करेंगे और उसके बाद जो खड़ा पानी होता है उसको आप साफ़ अब करेंगे। देखिए ना, हम पिट गए हैं इस प्रोग्राम पे ऑनेस्टली डॉक्टर जी, जी। साहब। मुझे 15 साल हो गए पीटीवी पे मॉर्निंग शो करते हुए, ज्वाइन मैंने ऑलमोस्ट 18 ईयर्स जी, पहले जी। किया था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, हर वक्त यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। अपने घरों के बाहर और घरों के अंदर तो गंदगी मुका देना, बाहर भी फिर मामला ठीक हो जाएंगे। गंदगी कहाँ से फैलती है? घरों में से उठा उठा के कूड़ा जो है हम सामने वाले खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। बिल्कुल, कूड़ा डिस्पोज नहीं करते सही तरीके से, वहाँ फिर गंदगी फैलती है, फिर ये मच्छर बनते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। इसके अंदर तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है
وہ یہ ورلڈ اویئرنیس ڈے جو ہے ملیریا کا یہ اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یو اسٹارٹ ود یور سیلف. آپ اپنے آپ سے چیزیں شروع کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں اگر لیٹس سے کہ جو آپ کا کوڑا یا کوئی گند ہے اگر آپ اس کو کور کرنا شروع کر دیں پہلے سٹیپ پہ تو اس سے کافی بیماریاں جو ہیں وہ اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں جس ٹائم بارش کے بعد آپ کا پانی اکٹھا ہو گیا یا کچھ اس چیز کو بھی اگر آپ کلیئر کر دیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ اگر ہم پرسنل لیول کے اوپر اپنی محنت سے چیزیں کریں تو کافی بہتری ہوتی ہے. اس طرح تو ڈینگی سے بھی بچ جائیں گے, ملیریا سے بھی بچ جائیں گے, دو میجر بیماریاں گئی. بالکل جی. ویسے بھی صفائی نفس ایمان ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جو ہے. اگر بات کریں تو اگر یہی مچھر جب کسی کو کاٹتا ہے جس کو ہیپاٹائٹس ہے یا ٹائیفائڈ ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو وہ پھر اور بیماری, ایک تو یہ دو بیماریاں بنتی ہیں, دوسری بیماریاں بھی آپ کے اندر سے کیری کر کے چلے, مے بی ناٹ ہیپاٹائٹس بٹ ایٹ لیسٹ ٹائیفائڈ اور اس طرح کی بیماریاں گندگی سے ہی پھیلتی. بالکل جی. جو انڈر لائن ڈیزیزز ہیں جو آلریڈی سفر کر رہے ہیں اور فردر جن کو یہ بیماری ہوتی ہے, جن لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہے یا سانس کا پرابلم ہے اور اس کے بعد ان کو ڈینگی یا اس کے بعد ان کو ملیریا ہوتا ہے تو وہ ان کا سانس اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس سال کی تھیم ذرا سمجھائیں. اتنا تو سمجھ آتا ہے کہ ملیریا اینڈز ود اس, کہ ملیریا ہم لوگوں کی جو اب یہ جنریشن ہے اس میں ختم ہو جانا چاہیے. جیسے ہم پولیو کی بھی بات کرتے ہیں, ری انویسٹ, ری امیجن, ری اگنائٹ, کیا مطلب جی؟ ری انویسٹ سے دیکھیں نا, اس کے اندر وہ آپ کو ایک کلیئر میسج ہے کہ جب تک آپ اپنے فیوچر میں خود انویسٹ نہیں کریں گے تب تک آپ چیزیں نہیں صحیح ہوں گی. آپ بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ ایجوکیشن سیکھیں. اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ صرف ایجوکیشن وہ نہیں جو آپ کتابوں میں, سیلف ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی. دیکھیں جی ہمارے مذہب نے بھی یہ بتایا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. اگر ہم گھر سے شروع کریں, چھوٹی چیزوں سے شروع کریں, بچوں کو بتائیں, ایون کہ جو لرننگ ہے وہ تو ہر عمر کے اندر ہوتی ہے. ہم آج بھی اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہاں کوئی چیز گری ہے ہم اس کو اٹھا کے صاف کر دیں تو وہ آپ کے اپنے لیے بہتری ہے اور اس سے آپ کئی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. کوئی والی بات نہ کہ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پراپرٹیز کے اندر, گاڑیاں, گھر, پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم لیں. اگر آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ کتنا بھی مہنگا اور کتنا بھی قیمتی جگہ ہے, اگر آپ کی صحت ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ. سب سے پہلی انویسٹمنٹ تو اپنی ذات اور اپنی صحت میں کرنی چاہیے اور اپنے گرد گرد والوں کی. بالکل. دیکھیں جی ہیومن باڈی جو ہے یا جو ہمارا جسم ہے وہ بیماریوں سے خود لڑتا ہے, لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کو بیماریاں لگیں ہی نہ. اب میں کافی عرصے سے باہر کام کر رہا ہوں. اب ہمارا مین چیز جو ہوتی ہے ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے آپ ایک چیز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کرنی پڑتی ہے, لیکن پریونشن جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بڑی میجر چیز ہوتی ہے اپنی قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اچھی خوراک, باقی ساری چیزیں, لیکن حفاظتی ٹیکے. کل ہی ویورز ہم اس چیز پہ بات کر رہے تھے کہ حفاظتی ٹیکے کتنے ضروری ہیں. اور یہ جیسے گھر کی نیند, جیسے فاؤنڈیشن اسٹرانگ آپ کرتے ہیں, اسی طرح اپنے بچوں کی, اولاد کی, نیسز نیفیوز, جو بھی چھوٹے بچے, نوزائیدہ بچے سے لے کے 5 سال کی عمر تک جو حفاظتی ٹیکے گورنمنٹ فری کے لگاتی ہے کم از کم وہ تو لگا لیں. بالکل. کیونکہ اگر آپ کو ملیریا ہوتا ہے, آپ کی قوت مدافعت ویسے ہی زیرو ہے, آپ کے اندر آلریڈی کسی بیماری کے ایشوز چل رہے ہیں, تو وہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے. لیکن آگے جانے سے پہلے شروع کرتے ہیں زیرو سے. بالکل. ملیریا کے سمٹمز کیا ہیں, کیسے پتہ چلے کہ آپ کو ملیریا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے جو چیز ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ویورز کے لیے اور سب کے لیے جاننا کہ جو ملیریا ہے وہ ایک فیمیل مچھر کے کاٹنے سے آپ کے بلڈ کے اندر ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اس کو پلازموڈیم کہتے ہیں, یہ ایک پیراسائٹ ہے. اب اس پیراسائٹ سلولی آپ کے جگر تک اثر کرتا ہے. اب یہ بیماری جو ہے, اب اس کے سمٹمز جو سب سے پہلے نظر آتے ہیں آپ کو تھکاوٹ, کیونکہ جب آپ کے جگر پہ اثر ہوا آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کم ہو گئے, پلیٹلیٹس کم ہو گئے, اس کے اندر آپ کو بالکل تھکاوٹ ہوگی, آپ کو بخار ہوگا کپ کپی کے ساتھ, اس کے علاوہ آپ کو سر درد, پیٹ خراب ہو سکتا ہے. یہ سب سمٹم ہیں ملیریا کے. اچھا, کیا ملیریا زیادہ ڈینجرس ہے یا ڈینگی, اور کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز ہے؟ اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ نارملی قسمیں دو اینٹی وائرل, اینٹی ملیریل دوائی بھی ڈاکٹر دے دیتے تھے, ڈینگی والی دوائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈینگی کے اندر ملیریا والی دوائی دے دی, اس کے نیگیٹو اثرات ہیں. ڈینگی میں تو کہتے ہیں کہ صرف آپ نے جو ہے پیراسیٹامول لینی ہے, ناٹ ایون آئی بی پروفن. مطلب میں سالٹس کے نام لے رہی ہوں,
दवाई का प्रॉपर इससे नहीं ले रही क्योंकि हमें नहीं लेना चाहिए, बट आइबुप्रोफेन भी मना करते हैं कि आपके किडनीज और आपके लिवर के ऊपर उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल जी। सो एक तरफ एक बीमारी है जिसमें आपने बिल्कुल सिर्फ आइबुप्रोफेन, दूसरे में आपने एंटी मलेरियल लेनी है और उसकी प्रॉपर आपको और 7 दवाइयाँ लेनी है। बिल्कुल। गलत के लिए किसी और के लिए कोई और चीज़ ले ली तो आपका भट्टा बैठ सकता है। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो डिफरेंस है या इनके अंदर क्या फ़र्क है। मलेरिया और डेंगू दोनों ही बिल्कुल मच्छर के काटने से होते हैं। इसके अंदर जो डेंगू है उसके अंदर आपको एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आपका जिस्म टूटता है, बोन, जिसको आप बोन फीवर भी कहते हैं, आपकी हड्डियों के जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। जबकि मलेरिया में कुछ केसेस में ये देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर डेंगू के केसेस के अंदर आपको ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब डेंगू हो, चले मलेरिया हो गया, इसकी तशखीस कैसे होगी? अच्छा, घर बैठे तो नहीं आपको ख्वाब आना ना कि आपको क्या है? जी बिल्कुल, मैं अब आपको बताता हूँ जी कि सबसे पहले तो हमने बात की इसके सिम्टम्स पे, ठीक है। जिस टाइम आपको सिम्टम्स हुए, खुदारा मैं अपने सब व्यूअर्स को दोबारा ये कहता हूँ कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन जो है उससे बचें। आप सबसे पहले अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएं। मुस्तनद डॉक्टर प्लीज, हाँ। मेरी रिक्वेस्ट है, परचून की दुकान में बैठा हुआ बंदा जो बिल्कुल। दवाइयाँ बेच रहा है, हाँ। जो फार्मासिस्ट भी नहीं है, उससे जाके प्लीज दवाइयों के नुस्खे ना लिया करें, बिल्कुल क्योंकि ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है हमारे। जी जी, ये हर जगह पे प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं कहूँगा कि बाकी मुल्कों में भी लोग नहीं जो सर, सेल्फ अमेरिका मेडिकेशन, कनाडा वगैरह में तो आप खरीद ही नहीं सकते दवाइयाँ। नहीं, ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। सिम्टोमेटिक लोग जो हैं, जिस तरह ये गोलियां कुछ ले लेते हैं दर्दों की, लेकिन इसके अंदर देखें, जिस टाइम आपको पता चल गया कि आपको बुखार हो रहा है शिवरिंग के साथ, आपको शक पड़ गया कि ठीक है मुझे मलेरिया या डेंगू हो सकता है, इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने करीबी डॉक्टर या हस्पताल पे जाएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, CBCs करवाएं। उसके बाद इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसे MP टेस्ट कहते हैं, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। माइक्रोस्कोपिकली उसको आप पता करा सकते हैं कि विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इसमें क्या चीज़ है, कौन सा पैरासाइट है, उस हिसाब से फिर आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, आपकी जी। इजाज़त से। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि व्यूअर्स मेरी ये लिटरली मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो चुका है। उसको था बेचारी को मलेरिया, वो इसी तरह फार्मेसी पे गई, तबीयत ख़राब थी, बच्चे छोटे, ये वो नहीं गई डॉक्टर पे, बेवकूफ़ी, बच्चों को स्कूल छोड़ा, रास्ते में रुकी, फार्मेसी पे डॉक्टर से पूछा कि मुझे मेडिसिन, अच्छा उसको सॉरी मलेरिया नहीं था, उसको डेंगू था और उसको बड़ा सीरियस हुआ था डेंगू का। उसने जाके डॉक्टर उधर जाके बात की फार्मासिस्ट ने, उसने उसको एंटी मलेरियल और 3-4 और बड़ी हैवी दवाइयाँ दे दी। डॉक्टर साहब वो बेचारी 6 दिन हॉस्पिटल में रही है और फिर घर पे भी उसको ड्रिपें लगी और पता नहीं क्या क्या हुआ, बिकॉज उसके किडनीज भी मुतासर हुए, उसके जिगर में भी प्रॉब्लम हो ऐसे ही गई है। और वो लिटरली 3 दिन एक बेहोशी के आलम में अस्पताल में पड़ी हुई थी, क्योंकि उसको बड़ा बुरा रिएक्शन हो गया मेडिकेशन से। अब पता नहीं फार्मासिस्ट ने, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या दिया, बट उसको यही है कि 8-10 उसको दवाइयाँ दे दी कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, अच्छा साथ में ये भी ले लें। उसको याद है, वो कहती है मैंने कहा उसको, तो उसने पहले मुझे दी मलेरिया की दवाई, फिर उसने मुझे एक और दी, फिर उसने 3-4, उसने कहा मैडम आप ये सारी ले लें, इस टाइम, कहती है मैंने ले ली। दूसरे दिन बेहोशी का आलम, ना कोई होश, ना कांप रही है, अजीब बोल भी आल फाल रही थी, जैसे बंदा पागल सा नहीं हो जाता। बिल्कुल। सो बात ये कि व्यूअर्स प्लीज़ मेडिकेशन को सीरियसली लें, ये कोई गोलियां टॉफियां नहीं है, और मुस्तनद डॉक्टर से रुजू। डेंगू के लिए मलेरिया की दवाई नहीं ले सकती, मलेरिया के लिए डेंगू की दवाई नहीं ली जा सकती। ब्रेक की तरफ जाएंगे, डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे कि फिर मलेरिया का इलाज क्या है, अगर डॉक्टर घर भेज दे तो घर पे क्या करना है, और अगर हॉस्पिटल में होते हैं तो क्या इलाज किया जाता है। अगेन प्रिवेंशन पे भी बात की जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी शुरू में यही कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर मोहम्मद वाजिद मलिक हमारे साथ है, जनरल फिजिशियन। और डॉक्टर साहब और मैं ब्रेक में यही रो रहे थे और पिट रहे थे कि सबसे ज़्यादा मसला तब ख़राब होता है व्यूअर्स जब हम अपना इलाज अपने हाथों में ले लेते हैं। देखिए, या तो आप खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल हो, ChatGPT पे सवाल पूछ लेना या गूगल पे सर्च करके WebMD से जवाब लेके इलाज करना। व्यूअर्स अगर इलाज इतने आसान होते तो हर बंदा डॉक्टर ना होता। इतना पढ़ लिख के डॉक्टर साहब आप लोग इस स्टेज पे पहुंचते हैं, जी जी।
اور پھر آن لائن جا کے نسخے کر کے اور پھر بگڑے ہوئے معاملے آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ورلڈ ملیریا ڈے کی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, ہم نے سمٹمز بھی بتا دیا, ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ تشخیص, بالکل. تو ڈاکٹر کے پاس کب جائیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے ملیریا کا؟ دیکھیں جی, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایون انسان کو اگر کھانسی بھی ہو تو آپ اس کو لائٹ نہ لیں, اور جب آپ ملیریا کی بات کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے سمٹمز ڈسکس کیے ہیں کہ جی آپ کو بخار ہو جاتا ہے, کپ کپی لگتی ہے, آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, ان کیسز کے اندر جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال کے پاس جائیں تاکہ آپ کا بر وقت جو ہے آپ کے خون کے ٹیسٹ ہو سکیں جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی آگے سے فردر ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگی. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی. بگڑ جائے ملیریا, جی جی, اس کیس میں پھر کیا علاج ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک سوال آتا ہے کہ بگڑے کیوں؟ بگڑے کیوں, اور یہ سوال جو ہے یہ ایک المیہ ہے کیونکہ اس میں لوگ جب سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں یا اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم صرف کوئی اوور دا کاؤنٹر یا کوئی فارمیسی سے دوائی لے کے خود کھا لیں اور صحیح ہو جائیں, یا ہم سائیوں نے کہا کہ یا یہ کسی والی نے چیزیں کوئی گھول لو اور بالکل پلا دو, ہاں دن میں 3 دفعہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں جی, وہ اس وجہ سے وہ بگڑتا ہے, آپ اس کو سب سے پہلے تو بگڑنے دیں ہی نہ. لیکن اگر بگڑ جاتا ہے پھر تو آپ کو لازمی ہے کہ ایمرجنسی آپ جائیں ہاسپٹل. لیکن جب آپ کو ہم نے یہ اویئرنیس ڈے کے اندر اب جب ہم یہ چیزیں بتا بھی رہے ہیں اور کافی زیادہ اس کے اوپر مٹیریل آن لائن بھی پڑا ہوا ہے کہ یوٹیوبز ڈفرینٹ چینلز کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ چیز ہے جی جس ٹائم آپ کو یہ سمٹمز ہیں سب سے پہلے جائیں اپنے قریبی ہسپتال ڈاکٹر کے پاس, اپنے ٹیسٹ کروائیں, اور اس کے بعد جو ضروری دوائیاں آپ کو اس کے لیے چاہیے وہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا. یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گی ڈاکٹر ویورز کے, اکثر لوگ جو ہے نا کیونکہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اس وقت اوور دا کاؤنٹر ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ جی آپ ابھی یہ احتیاط کریں اور یہ کریں اور ٹیسٹ کا ویٹ کریں. اب اگر ٹیسٹ کا رزلٹ آ رہا ہے 1 دن بعد یا 2 دن بعد, تو ان 2 دنوں میں لوگ ایسی دوائیاں اور ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جس سے وہ اپنا کیس خود بگاڑ لیتے ہیں. جتنا ویورز ڈاکٹر نے کہا ہے اتنا کریں. طبیعت بگڑ رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, ہسپتال لے جائیں پلیز ویورز. ہم نے اتنے لوگوں کی جان جاتے ہوئے دیکھا ہے اور کمپلیکیشنز دیکھی ہیں. جی جی ایسے ہی ہے بالکل. ڈاکٹر صاحب کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی کمپلیکیشنز اس کے اندر جو ہے اگر آپ کی آلریڈی انڈر لائن ڈیزیزز ہیں, آپ کو کوئی پہلے بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز اگر آپ کو ہے, لیٹس سے آپ کو پہلے انیمیا کا مسئلہ ہے بلڈ کی, اور اس کے بعد یہ بیماری لگ جاتی ہے تو یہ اس کو فردر اور خراب کرتا ہے. جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے ان کو اور ریسپیریٹری ڈیزیزز ہو جاتی ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ کا مسئلہ ہے اس کو بھی یہ چیز افیکٹ کرتی ہے, اس لیے اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ یہ. اچھا, جیسے اگر ایک بندے کو گھر میں ملیریا ہے تو کیا سب کو ہو جائے گا؟ جیسے کہ اگر پانی پیتے ہیں وہ گلاس سے اور اسی پانی کے گلاس سے ماں پانی پی لے, بچہ بیمار ہے, تو ذرا اس پہ کلیئر کر دے, لگتا کیسے ہے؟ اچھا جی, یہ بیسیکلی ایک تو مچھر سے لگتا ہے. ہاں ہاں نہیں جی, یہ بیسیکلی اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں کہ یہ مچھر سے انسان کے خون میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اس کے بعد پانی پینے سے نہیں. لیکن اگر مچھر کسی یہ کیونکہ ایک انفیکٹڈ سارا ہوتا ہے اس کے اندر, کوئی ایک مچھر دوبارہ کسی اور کو کاٹتا ہے, یا کوئی سرنج اگر یوز ہوئی ہے بلڈ کے ٹرانسفر سے بھی یہ بیماری خون سے بالکل یہ پھیلتا ہے. یعنی کہ اگر خدا نخواستہ ملیریا ہو گیا ہے تو بڑے آرام سے اس انسان کے ساتھ آپ وقت گزار سکتے ہیں جس کو ہے, لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مچھر اس گھر میں بھٹکے بھی نہ, بالکل, کیونکہ وہ ایک کو کاٹ کے پھر اگلے کو لگے گا اور اسی کو کاٹ کے پھر کسی اور کے پاس جائے گا. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. بالکل جی, اسی طرح. اب مجھے احتیاطی تدابیر بتائیں کہ ملیریا ہو ہی نہ, جو مین ایکچولی ہماری. جی بالکل, ہمارا مین اصل میں مقصد بھی یہ ہے اور لوگوں کو اویئر کرنا بھی یہ ہے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو جی صفائی گھر کی رکھیں, اس کے بعد یہ جو ملیریا سپریز آج کل کافی اویلیبل ہیں وہ اپنے گھر میں کروائیں. کوشش کریں شام کے ٹائم لانز یا گارڈنز کے اندر نہ بیٹھیں کیونکہ مچھر زیادہ وہاں ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز کہ اگر آپ نے کوئی گھر کے اندر گند یا کوڑا کرکٹ ہے اس کو کور کریں, اور اس کے بعد یہ جو لوشنز وغیرہ ملتے ہیں اینٹی ملیریا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات ضرور میں جاننا چاہوں گی, دیکھیں کسی بھی چیز میں جیسے ڈینگی میں کہتے ہیں کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں, زبردستی پلائیں اگلے کو پانی, کیونکہ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جسم میں گھول پڑ رہے ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. تو ڈاکٹر صاحب ملیریا کے اندر خوراک کیا ہونی چاہیے اور کس قسم کی
چیزیں کرنی چاہیے جو گھر پہ دوائیوں کے علاوہ آپ کو سکون دیں گی؟ دیکھیں جی ملیریا کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا کہ اگر ملیریا کا ایک سمٹم میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے جو الیکٹرولیٹس ہیں باڈی کے اندر وہ کم ہو جاتے ہیں، آپ اس کے لیے جو تو ہے او آر ایس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب او آر ایس ویسے لے سکتے ہیں نارملی، جیسے کہ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، بیکاز مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ بھی کئی دوائی کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ نہیں کیا جی او آر ایس اگر کمزوری ہو رہی ہو یا ویسے ہی آپ کی وہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر لے سکتے ہیں؟ جی میں کسی بھی چیز کو اس طرح کی بات نہیں کروں گا کہ آپ رجوع کیے بغیر لیں۔ اس کی وجہ کمزوری کی جب آپ بات کرتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر آپ انیمک ہیں، آپ کا ہیموگلوبن کم ہے، تو وہ خالی او آر ایس آپ کو اس کے اندر ہیلپ نہیں کرے گا۔ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کیا چیز جسم کے اندر کی کمی ہے، کس چیز کی پرابلم ہے، اس حساب سے آپ میڈیکیشن لیں گے۔ کیونکہ آج کل میں بہت دیکھ رہی ہوں، اس دن میں کراچی میں سیٹ پہ شوٹ کر رہی تھی تو ڈائریکٹر نے اپنے لیے او آر ایس بنوایا تو سب کے لیے او آر ایس بنوا لیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کوئی شربت تو نہیں ہے، میں نے کہا ہم کوئی اور منگا لیتے ہیں، لال شربت منگا لیتے ہیں یا کوئی جوس ووس منگا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ سب سے بہترین ہے، جسم کی ساری نمکیات سب کی پوری ہو جائیں گی۔ تو میں نے سوچا جس کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی پھر، خیر مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا میں پوچھ لوں۔ نہیں جی اس کے اندر وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان نیسیسری تو چیزیں میں ایٹ لیسٹ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ نیمبو پانی بنا لیں، ہاں نیمبو پانی لے لیں، پانی سادہ پانی آپ مطلب پیور واٹر اگر کلین واٹر ہے تو میں کہتا ہوں سب سے بہتر چیز ہی وہ ہے، اس کا تو مقابلہ نہیں کسی اور چیز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ نے کہا کہ او آر ایس لے لیں، اور کیا کیا کریں؟ جی اس کے بعد آپ جو ہے وائٹامنس لے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ڈائٹ کا بہت خیال کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو تھکاوٹ اور کمزوری ہوتی ہے، دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ وائٹامن اے جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ وہ اب آپ چاہے تو وہ اگر آپ کیپسول فارم میں بھی لے سکتے ہیں، ملٹی وائٹامنز اویلیبل ہیں کافی سارے، اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتے ہیں، وہ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں۔ وائٹامن اے بھی لے سکتے ہیں جی بالکل۔ وائٹامن اے جو ہے وہ آپ کا کیرٹ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے، اس سے سی لے سکتے ہیں۔ اسکاربک وہ نارملی جب فلو وغیرہ ہو اس کے اندر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسکاربک ایسڈ سی وغیرہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن ملٹی وائٹامنز آپ لے سکتے ہیں، میں زنک بھی اچھا ہوتا ہے آپ بالکل بالکل جی بھائی ایک کوئی ملٹی وائٹامن ساتھ لینا شروع کر دے۔ بالکل وائٹامن ڈی آپ لے سکتے ہیں، وائٹامن اے، ملٹی وائٹامنز لے لیں، دیٹ کورز ایوری تھنگ، اس میں ہر چیز جو ہے نا جی بالکل۔ کھانے پینے میں کیا؟ کھانے پینے کے اندر جی آپ نے اس کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اوبویسلی اگر آپ کا پیٹ خراب ہے اس سمٹم کے ساتھ آپ کوئی لائٹ چیز لیں گے، ٹھیک ہے، تیز مرچیں وغیرہ نہیں، کیونکہ جتنی چیز لیں گے وہ پھر صحیح نہیں آپ کو ہونے دے گا۔ سو بالکل نارمل ڈائٹ جس کو میں بیلنس ڈائٹ ہمیشہ کہتا ہوں، جس کے اندر آپ کی کاربوہائیڈریٹس بھی رائٹ کوانٹٹی میں، پروٹینز بھی ہو گئی، آپ اس طرح کی خوراک جو ہے نا۔ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملیریا ہو جائے تو خوراک آپ اپنی نارملی رکھیں، خوراک ضروری ہے، اور اگر پیٹ خراب ہے اور ڈائریل ایشوز ہو رہے ہیں تو دین یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، دین یو ہیو ٹو چینج دا ڈائٹ، یو ہیو ٹو سی وٹ یو آر ایٹنگ۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہیں کیئرفل ہو کے، یہ نہیں کہ آپ وہی ہر چیز کھائی جائیں جو کہ ایک نارمل بندہ بغیر پیٹ خراب ہوئے کھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز کو آپ پیغام کیا دیں گے اینڈ میں؟ دیکھیں جی میرا پیغام بڑا کلیئر ہے اور اپنے سب پاکستانیوں کے لیے، سب ویورز کے لیے آپ کے یہی ہے کہ خدا را سیلف میڈیکیشن سے بچیں۔ آپ کو اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی سمٹمز ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال میں جائیں، اپنے پراپر ٹیسٹ کروائیں اور اس حساب سے جو ہے نا اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار بہت یور شکریہ ایفرٹ، ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ کبھی اسٹیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم اب آپ کو تنگ کریں گے آگے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی آف کورس اسپیشلائزیشن بھی ہے، بٹ ایک طرف وہ اپنی خدمت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ہماری عوام کے لیے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت لوگوں کی ڈینٹنگ پینٹنگ بھی کر دیتے ہیں، اس پہ کسی دن ڈاکٹر صاحب آپ سے ضرور جی ضرور ضرور۔ ویورز ہم چاہیں گے بریک کی طرف، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آج ہم بات کریں گے خدمت انسانیت کی، صرف مسلمان کی نہیں، پورے انسانیت کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسلام آیا تھا پورے عالم انسانیت کے لیے۔ ہم بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آتے ہی ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الہام کرم جم کہیں
گٹا ہے الہام کرم جم کہیں بخشش کے گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کرم جم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا خبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا خبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے الہام کرم جم اے گنبد خضیرہ کے مکی میری مدد کر اے گنبد خضیرہ کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا 100 بار فلک شکر کے سجدے پہ جھکا ہے
जज़ाकल्ला। सैफुर्रहमान टुड्डी साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया सैफ भाई ने। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इंसानियत की और ऑफ कोर्स खिदमत इंसानियत की, और जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे इंसान इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। जो ख़ुद भी इसी काविश में लगे रहते हैं कि अपने अंदर इंसानियत का अंसर कॉन्स्टेंटली उजागर रखें और उसके साथ साथ दूसरे लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, बल्कि सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं, चरिंद परिंद पौधे हर चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिविटी आगे लेके बढ़े। इनसे ही सीखा है। आइए इन्हीं की तरफ वापस बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नौरीद फ़ातिमा, ब्रिलियंट इस्लामिक स्कॉलर एंड एजुकेशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जुगन, जज़ाकिल्लाह, जीती रहें। जुमा मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और तमाम देखने वालों को भी जुमा बहुत मुबारक। और कितनी अच्छी बात है कि आज साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं। इनका भी हमेशा एक ही पैगाम होता है पॉजिटिविटी का। एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर, अल्लामा मोहम्मद शफ़ात रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भैया? अल्लाह का फ़ज़ल है। जुमा मुबारक। खैर मुबारक। तो भैया ये बताइए कि जब हम इंसानियत की बात करते, पहले इंसानियत की बात करते, फिर खिदमत इंसानियत की बात करते, तो इंसानियत है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान से इंसानियत है, और इंसानियत का मुख्तसर माना एहसास है। दीगर मखलूक में दूसरों के लिए एहसास नहीं होता। इंसानियत का माना एहसास है, और एहसास किस तरह पैदा होता है, उसको पैदा करने के लिए या किस में एहसास मौजूद है उसको महसूस करने के लिए क्या ज़ाविया, क्या तरीक़ाकार है, वो ये है कि इस्लाम दूसरों का एहसास पैदा करने के लिए अच्छी फ़िक्र पैदा करता है, और फिर अच्छी फ़िक्र पैदा होने के बाद फिर इंसान अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करता है। अच्छे अखलाक से फिर अच्छे आमाल का सुजूर होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में यानी सीना में एक ऐसा टुकड़ा मौजूद है, अगर वो ठीक हो जाए तो सारा बदन ठीक है, और अगर वो फासिद हो जाए तो सारा जिस्म फासिद हो जाता है। सहाबा ने पूछे, या रसूलल्लाह वो कौन सा हिस्सा है सीना में कि जिसकी तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया अला हुवल क़ल्ब, ख़बरदार वो दिल है। अब इंसान के फ़िक्र में जो बात होती है वो बाद दफ़ा पुख्ता होती है, बाद दफ़ा ज़हन में बात आई और निकल गई, लेकिन जो अकीदा होता है वो उस फ़िक्र को कहते हैं कि जो दिमाग में, ज़हन में जगह पकड़ लेता है, और जब कोई चीज़ आपके दिमाग में जगह पकड़ती है तो वो फिर दिल में उतरती है। जब दिल में उतरती है तो उसे इरादा कहते हैं, और अगर अच्छी फ़िक्र होगी तो अच्छे इरादे पैदा होंगे, और अच्छे इरादे पैदा होंगे तो आपका बोलना, आपका गुफ्तगू करना, आपका किसी के साथ रवैया रखना वो बहुत अच्छा होगा। फिर इसी के साथ आपके हाथ से, आपके जिस्म से जो आमाल सादिर होंगे, मसलन ज़ुबान से आप बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान आप याद रखेंगे कि मेरे आका ने फरमाया कि हंसते हुए चेहरे से मिलो, कि ये भी सदका और खैरात है। फिर इंसान लोगों को अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से लोगों को सुख देगा, दुख नहीं देगा। फिर इसी तरीके से इंसान अपने हाथों से लोगों के लिए मदद और नुसरत का सबब बनेगा। फिर इसी तरह इंसान जब किसी पर जुल्म होता हुआ देखेगा या ज़्यादती होते हुए देखेगा, फिर वो चल कर जाएगा उसके इज़ाले के लिए। लेकिन देखें डॉक्टर अल्लामा साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले खुद, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, खुद बंदे दा पुत्र बनना पड़ता है। सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करनी पड़ती है। हम एक ऐसी दुनिया में प्रोफेसर साहिबा रह रहे हैं जहाँ पे हम अपनी इस्लाह से ज़्यादा दूसरों की इस्लाह की टेंशन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। खिदमत इंसानियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अभी बहुत खूबसूरती के साथ अल्लामा साहब इंसानियत की तारीफ़ बयान कर रहे थे कि अगर देखा जाए तो अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को और अपने आप को भी ख़ुद समझाने के लिए कि इंसानियत है क्या, मैं आपसे अपना एक दुख शेयर करके आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ कि रात मैंने जब आपका टॉपिक मेरे पास पहुँचा
تو میں نے اس کو جب مختلف ڈکشنریز میں سرچ کیا کہ اس کے سینونمز کیا ہیں، اس کے میننگز کیا ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا، دنیا کس طرح پرسیو کر رہی ہے، تو مجھے اس کے جو اپوزٹس ہیں متضاد میں حیوانیت ملی. تو جب مجھے حیوانیت ملی تو مجھے چیخوف ایک روس کا ایک مورخ اور ایک ہسٹورین تھا اور ساتھ وہ کہانیاں لکھا کرتا تھا، اس کی ایک کہانی بھی ساتھ ہی مل گئی. اور وہاں حیوانیت کو جب لکھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب بھی وفاداری کی بات آتی ہے ہم کتے کی مثال دیتے ہیں، ہم انسان ہو کر جانور کی مثال دینا ہماری مجبوری ہے کیونکہ وفاداری ہمارے اندر موجود نہیں ہے. تو انسانیت کو ہیومینٹی قرار دیا گیا ہے. اس کے اگر ہم انگلش میں اگر اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیں، اور چیخوف کی جو میں سٹوری جو ہے وہ پڑھ رہی تھی وہ شیئر کروں گی، اس سے پھر میں آپ کا سوال کا جواب بھی سمجھا پاؤں گی. کہ وہ لکھتا ہے کہ اس روس کے سرخ انقلاب سے پہلے وہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا تھا جس کو علامہ نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. کچھ اسی قسم کا معاشرہ. ایک کوچوان کی کہانی وہ لکھتا ہے کہ وہ انتہائی غریب تھا اور غربت کے باعث وہ اپنے 10-12 سال کے بچے کا علاج نہیں کروا سکا. بچہ فوت ہو گیا، اب اس کے پاس تدفین کے بھی پیسے نہیں تھے. صبح ہوئی، اپنا تانگا جوتا اور وہ نکلا. پہلی جو سواریاں بیٹھیں اس نے ان کے ساتھ تذکرہ کیا کہ رات میرا بچہ بغیر علاج کے مر گیا. انہوں نے کہا اللہ کو یہی منظور تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی منزل پر سواریاں اتر گئیں. اس کے بعد کچھ خواتین اس کے تانگے میں سوار ہوئیں. اس نے سمجھا کہ یہ تو کچھ نرم دل رحم دل ہوں گی. اس نے ان سے بھی یہ دکھ شیئر کیا اور اس کے بعد جو ہے ان خواتین نے بھی 2 جملے بولے اور وہ بھی اتر گئیں. رات تھک ہار کر وہ جو کچھ معاوضہ کما کر لایا تھا تدفین کے لیے اور اپنے دیگر بچوں کے کھانے کے لیے، وہ جب گھر آیا اس نے تانگا کھولا اور اپنی گھوڑی کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا لگا کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تو تو ماں ہے، تو تو میرے دکھ کو سمجھ سکتی ہے کہ میرا بچہ مر گیا. اور گھوڑی رونے لگی. کہانیاں ختم ہو جاتی ہے. مگر میں اس معاشرے میں آج یہ اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، ملک سے باہر، دیگر دنیا کے اندر یہ مظاہر دیکھ رہی ہوں تو پھر علامہ یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. ہمیں لوٹنا پڑے گا خدمت خلق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جہاں آپ غلاموں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، بیواؤں کی داد رسی فرماتے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے. اور ہاتھ رکھنا تو دور کی بات، علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس کا تعلق احساس سے ہے. میرے نزدیک انسانیت کا تعلق رحم دلی کے ساتھ ہے، رحم کے ساتھ ہے. الرحمن اللہ نے آغاز میں اپنی صفت بیان کی، الرحیم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رسول رحمت بنا کر رحمت للعالمین آپ کا تعارف کروایا. تو جس انسان کے دل کے اندر، کیونکہ اس کا تعلق قلب سے ہے، تو رحم دلی نہیں ہے، وہ ہیومینٹی کے اس درجے پر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پہلی وحی کے بعد تالیف قلبی کے لیے آپ کی سیرت گوئی فرمائی، وہ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بنیادی پیرامیٹر ہے کہ آپ غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، مہمان نوازوں اور آپ ظلم رسیدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. یہ بنیادی رحم دلی کی ڈیفینیشن ہے، اور اسی سے پھر خدمت خلق کے سوتے پھوٹتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے وہ ملازمہ خادمہ جا رہی ہے اور آپ اس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. میں یہی اسی ایکچولی بات کی طرف جب آپ بات کری تھی، سوری قطع کلامی کیا، آئی ڈنٹ مین دیٹ، بٹ اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی جو آپ نے خادمہ کی بات کی. ہمارے گھروں میں لوگ کام کرتے وہ ہمارے گھر والے ہی ہیں، کیونکہ گھر والے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کے گھر میں سٹاف کام کرتا ہے، آپ خود کھانا منگاتے ہیں باہر سے، ڈیلیوری کرواتے ہیں، کبھی 10,000 کی، کبھی 15,000 کی، کبھی 5,000 کی. بڑے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں ڈونیشنز بھی دیں گے بڑی بڑی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اپنے گھر میں اگر کسی خاتون کا میاں بیمار ہے جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، یا کسی آدمی کی ماں بیمار ہے اور پتہ بھی ہے کہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان ویریفائڈ ہے. ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ سے کہہ رہا ہے، جس طرح ٹانگے والا کہہ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو کیا پتہ. چلے آپ وہاں پہ پھر بھی معافی دے دیتے ہیں. میں کہتی ہوں چلو ایک بندے کو ڈاؤٹ ہے، لیکن جو انسان آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے، علامہ صاحب، لوگوں کی مائیں مر گئیں، فیملیز برباد ہو گئیں، بیماریوں میں اگلا انسان مبتلا ہوتا ہی چلا گیا، لیکن جہاں پہ کام کر رہے ہیں
उन लोगों के दिल में एक कतरा रहम नहीं आया कि हम अगले की मदद करते। तनख्वाह देते हैं ना, उसमें मैनेज करो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाहर वालों की हम क्यों बात करें, अपने घर में लोगों का हम नहीं ख्याल करते, भाई बहन का नहीं करता? ये बेहिस्सी है ना, और इसलिए मैंने इंसानियत का जो खुलासा एक लफ्ज़ में रखा लोगों को समझाने के लिए, वो है एहसास। जब एहसास पैदा हो जाए तो फिर गैर भी अपने बन जाते हैं, और जब एहसास मर जाए तो फिर अपने भी गैर हो जाते हैं। एहसास से ही पैदा होता है, दो चीज़ें पैदा होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इशारा फरमाया, एक एहसास से पैदा होता है एहतराम, और दूसरा एहसास से पैदा होती है शफ़क़त। मेरे आका ने फरमाया कि मल्हम यरहम सगीरना बलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ा हो के छोटे पर शफ़क़त नहीं करता और जो छोटा हो के बड़े का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। यानी एहसास का जो पहले दो रास्ते पैदा होते हैं वो है एहतराम और शफ़क़त। अब आप आएँ कि मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल आपके साथ मुत्तफ़िक़ हूँ कि कुरान पाक ने अक़रबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और अक़रबा कहते हैं करीब को, करीब लोगों को। हम करीब का माना कर देते हैं रिश्तेदार। हालांकि कुरान और सुन्नत को अगर आप सामने रखें तो कराबतदार दो किस्म के हैं। एक हैं आपके खूनी कराबतदार, एक हैं आपके जिस्मानी कराबतदार। जिस्मानी कराबतदार वो हैं जो ड्राइवर है आपका, जो आपके घर में काम करता है। इतने दे दिए उनको हुकूक के, ऐसे लगता था कि कहीं अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा ना मिल जाए उनको। हमसाए तो फिर उस चार दीवारी से बाहर। और आपने जो पहले बयान किया, बताया है कि घर के अंदर रहते हुए हमारे जो ड्राइवर हैं, हमारे कुक हैं, हमारे काम करने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, वो तो बिल्कुल उसी तरह हैं ना जिस तरह हमारे अपने घर के अफराद होते हैं। तो ये जो घर के अंदर आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, ये असल जो हकीकी कराबतदार हैं वो आपके ये हैं। जो खूनी कराबतदार हैं आप उनको साला साल नहीं मिलते, हो सकता है उनके दुख सुख का आपको पता ना हो, लेकिन ये जो आपके साथ रहते हैं, जिनको आप एक लिमिटेड तनख्वाह देते हैं 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, तो हम भी जानते हैं 20-25 हज़ार में बजट बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मौके पर सबसे पहले हमें उनका उसी तरह ख्याल करना होगा जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि ग़ुलामी के हवाले से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ग़ुलामों से एक इम्तियाज़ी सलूक किया जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया और फरमाया कि जो तुम खाओ वही उनको खिलाओ, जो तुम पहनो वही उनको पहनाओ, जिस तरह तुम रहते हो उसी तरह रखो। अब ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात हैं, ये इंसानों के साथ एहसास और मोहब्बत पैदा करने के लिए है। लेकिन इंसानियत का जो मौजू है वो सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं है, क्योंकि अगर हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उससे पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की तालीम देते हुए जानवरों के हुकूक़ का ख्याल करने का फरमाया, शजर व हजर के हुकूक़ का ख्याल करने का कहा है, बड़े और छोटे के हुकूक़ का ख्याल करने का कहा है, रियासत के हुकूक़ का ख्याल करने का कहा है। और ये जिसको आपने कहा इन्वायरमेंट, मैं एक हदीस इस पर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम्हारे हाथ में एक दरख्त का खजूर का पौधा हो और उधर क़यामत कायम हो रही हो, तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम उस हालत में भी वो खजूर का पौधा ज़मीन पर लगा दो। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसान बगैर इन्वायरमेंट के नहीं जी सकता। हम सिर्फ इंसानों के हुकूक बयान करते हैं। आज तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, वो हैवानात का भी उनके यहाँ सिर्फ फिक्री बातें नहीं हैं। हम तो इधर बात करते हैं, इधर हम कुरान हदीस की बात करते हैं और फिर हम साथ रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है। इस वक्त जो रोल मॉडल रियासतें हैं या जो सोसाइटीज़ हैं, हम उनको अगर देखें तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर इंसानी हुकूक भी हैं, हैवानात के हुकूक भी हैं, चरिंद परिंद के हुकूक भी हैं। मैंने वहाँ नहीं देखा गर्मियों में कि जगह जगह जब तपश के महीने होते हैं, मई जून जुलाई के, तो वहाँ जगह जगह परिंदों के लिए पानी रखा हुआ होता है। या हम सोशल मीडिया पर कैंपेन तो चला रहे होते हैं कि भाई आप अपनी छतों पर ये रखें। ये बहुत ज़रूरी है। एक शख्स मर गया था, जहन्नम में गया मरकर, जिसने कुत्ते को बांध के रखा और उसने पानी नहीं पिलाया। और उसी के मुकाबले में एक औरत जो ज़्यादा इबादत गुजार परहेज़गार नहीं थी, वो इसलिए बख्शी गई कि उसने एक बिल्ली को जो प्यास से मर रही थी उसको पानी पिलाया था। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर साहिबा गुफ्तगू को फिर इस तरफ लेके जाता है कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए, थियरी पे बात करना अपनी जगह है,
لیکن جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا ہمیں پریکٹیکل کی طرف آنا ہے، تو آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ پریکٹیکلی ہم کیسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں خدمت انسانیت کی طرف، اور اپنے اندر اور اپنے گھر والوں میں یہ چیز کیسے اجاگر کر سکتے ہیں، واپس لے کے آئیں لوگوں کو اپنے آپ کی طرف. جیسے آپ نے کہا علامہ صاحب ہمیں واپس آنا پڑے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سی پروفیسر صاحبہ بھی ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں، لیکن کچن میں ایک نظر ڈالنی بہت ضروری ہے. جی ہمارا چٹپٹا چکن جنجر ریڈی ہے، ساتھ منٹ رائتا اور سیلڈ جو ہمارا دسترخوان بالکل ریڈی ہے. تھینک یو سو مچ شیف. ویلکم. چپکے سے آپ سارا کام اپنا کر دیتی ہیں اور پھر یہ بھی تو انسانیت کی خدمت ہے نا، لوگوں کو کھلانا. جی بالکل. اسی سے ہم ڈائریکٹلی پروفیسر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اپنے اندر انسانیت کو واپس کیسے جگائیں. سوری 90% لوگوں میں سوئی ہوئی ہے انسانیت. ایک تو اس کو جگانا ہے، اور ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں خدمت انسانیت کی طرف. جی جگن، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم دوسروں کو زیادہ تلقین کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو قرآن پاک ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے کہ کس طرح تم نے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے. سب سے پہلے دعوت خود کو دینی ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو پہلے یہ جو 5-6 فٹ کا وجود اللہ نے دیا نا، اس پر امپلیمنٹیشن کریں اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی ہم مثالیں بھی اب کتابوں سے مفقود کرتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر پریکٹیکلی اسلام کو اپلائی کرنا ہے، ایک ماں کی درجے پر، ایک باپ کے درجے پر، ایک گھر کے یونٹ کے اندر. کیونکہ پہلی گود بچے کی جو ہے نا، ماں کی گود، وہ پہلی درسگاہ ہے. بچہ اپنے گھر سے جو سیکھتا ہے 2.5 سال کے بعد، وہ پہلا جس اسکول میں جاتا ہے، جس ادارے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے نصاب. نصاب کے اندر سے جب تک ہم یہ سنت نبوی کے مطابق، جو میں مثال دے رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جو ہے وہ خادمہ کا بوجھ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں جس کو بخار ہے، اور پھر یہودی مسلمان ہو جاتا ہے آپ کا یہ ایکٹ دیکھ کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا جاتا ہے، تو واپس آ کر ان کو گلے لگاتے ہیں اور وہ زخموں سے چور ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس دن پہلے سردار عرب نے مجھے اپنے برابر بٹھایا. وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ درس دوبارہ یاد کروانا ہے کہ غلام ناکہ پر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ناکہ پر سوار تھے اور امام چل رہا ہے. وہ سبق دوبارہ ہمیں ریوائز کرنے. پھر شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا بڑھیا کے گھر جاتے، ان کے گھر کا سارا کام کرتے اور روٹی چبا کر ان کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالتے. پھر جب ان کا وصال ہوا اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور روٹی اس طرح سے چبا کے نہیں ڈالی، تب پتہ چلا کہ خلیفۃ المسلمین جو ہیں آج وفات فرما گئے. تو یہ اسباق صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے، یہ ہم نے آج اپنی نوجوان نسل کو بتانے ہیں. پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی مثال دیکھیے، جب ان کو غسل دیا جاتا ہے تو ان کی پشت مبارک پر جو نشانات تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی سال تک رات کے پچھلے پہر اٹھ کے وہ لوگوں کے گھروں میں چھپ کے راشن پہنچایا کرتے تھے. پھر اب ابھی ہم خادمہ کی بات کر رہے تھے. خواتین گھر کے اندر دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن بانٹا ہوا تھا کہ ایک دن آپ کام کریں گی تو ایک دن میں کام کروں گی. کیا ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی خادماؤں کو 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم ہے. پھر ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اتنا پوزیسو بنا دیتے ہیں کہ تم نے سب سے یونیک نظر آنا ہے، شیئرنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیتے. ہم ان کو انڈائریکٹلی سیلف سینٹرڈ بنا رہے ہیں. اور ساری جو باتیں ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں پروفیسر صاحبہ، آپ یہ دیکھیں کہ مطلب آپ کے گھر میں لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، آپ بھائی بہن سے کوئی فون پہ بات کر کے فون بند کر رہے ہیں اور انہی کے خلاف نیگیٹو بات اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہیں، پھر انہی بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے بھائی بہن کے ساتھ صحیح رہو. اور پھر مجھے خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارا تو ایسا جو ہے نا گھر میں روٹین نہیں ہے، لیکن یہ بچے ملازموں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. تو آپ کو انہوں نے دیکھا ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر دیکھا ہے تو وہ یہ وہ تو ریفلیکٹ جو کچھ آپ ان کے اندر فیڈ کریں گے آئینہ بالکل وہ ایک گیلی مٹی کی طرح سے ہیں. آپ ان کے اوپر جس طرح کی تعلیمات اپلائی کریں گے وہ اسی کا ریپروڈکشن وہ آپ کو دیں گے. تو آخری جملہ صرف میں یہ کہوں گی کہ آج انسانیت اگر ہم نے پیدا کرنی ہے اس معاشرے کے اندر تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا پڑے گا. علامہ صاحب ہماری گفتگو کو 1-2 منٹ میں اگر آپ کنکلوڈ کر دیں پلیز.
یقیناً آج بھی وہ معاشرے موجود ہیں کہ جن میں انسانیت ہے. ہمیں قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تو بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم ان کے اس بلند سیرت کو یہ کہہ کے پھر نظر انداز کر دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم نہ نبی بن سکتے ہیں، ہم نہ صحابہ کے درجے کے ہیں، ہم نہ اہل بیت کے درجے کے ہیں. وہ بڑے لوگ تھے، ان کا کردار بہت بڑا تھا، ان کے اعمال بہت اچھے تھے، ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، ہم ان جیسے تو نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ در حقیقت یہ بھی ایک قسم کی غفلت ہے. آج وہ سوسائٹی ہیں جن کو ہم مسلمان بھی نہیں کہتے، جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں، نہ وہ پیغمبر ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ وہ ان کے پاس صحابہ کرام جیسا کردار ہے، نہ ان کے پاس اہل بیت جیسی عظمت ہے. اس کے باوجود اس سوسائٹیز میں جو اخلاقی اقدار پیدا ہوئے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اور وہ کس طرح پیدا ہوئے؟ وہ سب سے پہلی بات جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے، اور اس کا سب سے پہلا جو ٹیچر ہے وہ باپ ہے. جب تک ہم اس چھوٹی سی اکائی کو درست نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اپنے معاشرے میں انسانیت پیدا نہیں کر سکتے. اور ان سوسائٹیز میں سب سے پہلے جنہوں نے سوسائٹی کو سیدھا کیا ہے وہ ماں باپ ہیں. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی جیسے جو ولی اللہ پیدا ہوئے تھے تو وہ کیوں پیدا ہوئے تھے اتنے بڑے ولی اور کتب؟ وہ اس لیے پیدا ہوئے کہ ان کی ماں کی گود اچھی تھی اور ان کے باپ کی تربیت اچھی تھی. بغیر کسی مذہب مسلک کی تفریق کے ہمیں اس کے طرف آنا ہوگا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک اچھی نسل کو پروان چڑھا سکیں. اسی نوٹ پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور ویورز وہی والی بات ہے نا، میرے اساتذہ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کو دیکھ کے ان کے اپنے بیہیویئر، سچی بات ہے پروفیسر صاحبہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جس محبت جس پیار سے ملتی ہے. علامہ صاحب بریک میں دماغ کی دہی نکال دیتی ہوں سوال کر کر کے، ڈفرینٹ اپنے پوائنٹ آف ویو، اپنے پرسپیکٹیو دے کے. کبھی مجھے یہ نہیں محسوس کرایا کہ میں بے وقوف ہوں. جو ایم سوری اسکول میں تو مجھے بڑی دفعہ محسوس کرایا، ہر وقت سوال پوچھتی رہتی، آتا ہے اس کو کچھ نہیں ہے. ایز این اینکر اتنی دفعہ سوال کیے، اتنی چیزیں کہیں، کبھی کبھی اوپینین لیا ان کا چیزوں کے اوپر. کبھی مجھے یہ نہیں محسوس کرایا کہ میرے میں کوئی پرابلم ہے، بلکہ انکریج کیا. تو آئیے ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم بہتر ماں باپ بنیں گے تاکہ ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ اس وقت کے جو معاملات چل رہے ہیں ان سے ہٹ کے ہوں اور ہم سے بہتر انسان ہوں. ہمیں آج کا پروگرام کلوز کرنا ہے. کلوز کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں ریکویسٹ کروں گی اپنے پیارے بھائی محمد نعمان منہاس سے کہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی
بڑا سجتا ہے تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ارے ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے